السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ کئی شہروں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ افغان مہاجرین کو روکا جاتا ہے اور انہیں حراست میں لے کر افغانستان بھجوانے کا جو پروسیس ہے وہ تیز شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جو خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے کیمپ تھے، اس پر ایک اختلاف تھا صوبائی حکومت اور وفاق کے درمیان۔ وفاق نے 42 کے 42 جو کیمپ تھے وہ بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ اس پر صوبائی حکومت کا یہ موقف تھا کہ یہ ان کو مرحلہ وار ختم کیا جائے اور ایک ہی دن تمام کیمپ بند نہ کیے جائیں۔ اس حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کہاں کہاں کیمپ تھے اور کتنے کیمپ بند ہو چکے ہیں، وہاں پہ جو فیسلٹیز تھی ان کا کیا ہوا، جو اثاثے تھے وہ کہاں گئے، اور ہم بات کریں گے پھر تفصیل میں کہ دیگر شہروں میں کیا صورتحال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن جو ہے نا اس کو پریس کر لیں۔ گھنٹی کی بات میں کر رہا ہوں، گھنٹی کو دبا کے رکھیں تاکہ آپ کو اگلا ولاگ مل سکے۔ پہلے بات کرتے ہیں افغان مہاجرین کے کیمپوں کی۔ تو یقیناً وفاقی حکومت نے جو ہے ایک جو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیمپ، اس پر اب مکمل طور پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ تقریباً تمام کیمپ جو ہیں وہ ڈسمنٹل کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کیمپوں کے اندر بجلی، پانی، ہاسپٹل یعنی ڈسپنسری وغیرہ اور تعلیمی ادارے اس میں کیمپوں میں قائم کیے گئے تھے۔ ان تمام کا جو نظم و نسق تھا وہ تو تھا افغان کمشنریٹ کے پاس، لیکن ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت پھر تعلیم میں اور دیگر معاملات میں ان تھی۔ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کیمپوں سے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ چلے جائیں، اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اب وہ وہاں پہ رہ نہیں پائیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بجلی ہے وہ منقطع کر دی گئی ہے۔ تو ظاہر جب بجلی نہیں ہوگی لوگ کیسے وہاں پہ رہیں گے؟ پھر وہاں پہ جو پانی کا معاملہ ہے یعنی ٹیوب ویل ہیں وہ بجلی سے چلتے ہیں، جب آپ بجلی نہیں ہوگی تو ٹیوب ویل بھی نہیں چلے گا، تو وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ جو تازہ ترین صورتحال ہے تو مجموعی طور پر جو ہمارے پاس یہاں پہ ہیلتھ یونٹ تھے یعنی بنیادی صحت مراکز 5 کے قریب جو ہیں وہ محکمہ صحت کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو تقریباً 20 سکول تھے اس میں سے 7 سکول جو ہیں وہ ہینڈ اوور کر دیے گئے ہیں صوبائی حکومت کو۔ یعنی اب وہ سکول جو ہیں چونکہ بند ہو گئے ہیں، لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ مزید جو ہے وہاں پہ پڑھائی نہیں ہوگی، تو وہ بھی ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ وائز جو آ رہی ہیں معلومات اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، تو چترال میں 2 کیمپ تھے، دونوں بند کر دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ جو تمام اساساجات تھے، زمین تھی، وہ لوکل ایڈمنسٹریشن یعنی ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیے گئے ہیں تمام چیزوں کو۔ مردان اور صحابی میں 5 کیمپ تھے، وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، وہاں بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ وہاں پہ پانی کا جو ٹیوب ویل تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ چلے جائیں۔ ساتھ ساتھ گنداف کیمپ ہے، برکئی کیمپ ہے، وہاں بھی بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ پھر مردان میں ایک کاغان کیمپ ہے، باغیچہ کیمپ ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔ ضلع مالکنڈ میں جلالہ کیمپ کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ اسی طرح کوہاٹ اور ہنگو میں جتنے کیمپ تھے ان کی بجلی بھی تمام منقطع کر دی گئی ہے۔ اب وہاں پہ جو ٹیوب ویل ہیں، واٹر اینڈ سینیٹیشن جو ہماری یہاں پہ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ٹیوب ویلوں کا کنٹرول آپ سنبھال لیں۔ تو اگر ان ٹیوب ویلوں سے اگر لوکل آبادی کو پانی جا رہا ہے تو پھر تو وہ چلتے رہیں گے۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ ٹیوب ویل صرف ان مہاجرین کے لیے استعمال ہو رہے تھے تو پھر ان کو بند کر دیا جائے اور مشینری وہاں سے نکال لی جائے۔ اسی طرح ہنگو میں بھی جو ہے ایک اور لختی بند کیمپ ہے، وہاں پر بھی جو محکمہ تعلیم اور اسسٹنٹ کمشنر نے وہاں کا دورہ بھی کیا ہے اور جو حوالگی کا عمل ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔
ہنگو میں BHU تھا، اس کو بھی محکمہ صحت کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ ہری پور میں جو کیمپ تھا پیسکو نے وہاں سے اپنی ساری انسٹالیشن جو ہیں وہ ریموو کر دی ہیں۔ اب یہی صورتحال ہے کہ جو باقی ضلع ہیں، جیسے ضلع دیر ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں ٹائمر کیمپ تھا، چکدرہ کیمپ تھا، تور اور مایار کیمپ تھا، تو ان کو بھی وہاں پہ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی اپنی جو چیزیں ہیں وہ لے جائیں۔ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ افغان کمشنریٹ جو ہے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرتا ہے کہ اور سامان کی ایک ریسیونگ لی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ سامان ہم آپ کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ کل کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں غائب بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ تو ہو گیا افغان مہاجر کیمپوں کی صورتحال کہ خیبر پختونخوا میں تمام کے تمام جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک جو اہم بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ماضی میں جب ہم نے دیکھا کہ صوبائی حکومت نے اس پر کافی اعتراضات تھے، یعنی افغان مہاجرین کو نکالنے کے حوالے سے، تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں مجھے کچھ وفاقی افسروں نے بتایا کہ جناب اس مرتبہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ مکمل تعاون کر رہی ہے، یعنی جو کیمپ ہم خالی کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے۔ اگر وہ تعاون نہ کرتے تو ہم لوگوں کو نکال بھی دیتے، لیکن وہ زمین DC کے حوالے کرنا، محکمہ تعلیم کے حوالے اسکولوں کو کرنا، ہیلتھ BHUs جو ہیں وہ محکمہ ہیلتھ کے حوالے کرنا، اسی طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے وہاں پہ اگر اسکیمز ہیں تو وہ ان کے حوالے کرنا، جیسے سولر ہے وہ اتارنا، تو یہ تمام جو تھے صوبائی حکومت کے حوالے کرنا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبائی حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے، صرف اعتراض ان کا یہ تھا کہ جب ایک ہی دفعہ انہوں نے ایک ہی دن میں سارا نوٹیفائی کر دیا تو وہ حکومت کا یہ تھا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ڈپارٹمنٹس کوآرڈینیشن کر کے چیزوں کو ہینڈل کریں۔ اب آ جاتے ہیں افغان مہاجرین کی جو یہاں پہ ان کی گرفتاریاں ہیں، کریک ڈاؤن ہے، تو بالکل یہ اطلاعات کافی شہروں سے آ رہی ہیں کہ تقریباً ہر شہر میں شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے ساتھ جو ہے ہماری افواج کے جوان بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں یہ لوگ جا کے وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا کہ کومبنگ کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں گھروں پہ بھی جا کے شناختی کارڈ وغیرہ چیک کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک پریشر جو ریاست کا ہوتا ہے وہ آ رہا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگری ہے کہ آپ افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالیں۔ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے صوبائی حکومت کے جو موقف تھا اس میں۔ پشاور میں اگر آپ دیکھ لیں یا جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر جو جائیدادیں تھیں ان کی یا جو پراپرٹیز ان کی ہیں، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ساری پراپرٹیز جو ہیں انہوں نے جو لوکل لوگ ہیں ان کو فروخت کر دی ہیں، اور کاروبار بھی اگر آپ اس طرح بھی دیکھ لیں کہ کاروبار جو ہیں وہ بھی انہوں نے سمیٹ لیے ہیں۔ دوسرا اس میں سے کچھ جو تاجر تھے وہ افغانستان کے ساتھ بھی کاروبار کرتے تھے، تو وہ کاروبار ویسے بھی بند ہو چکا ہے۔ تو اب زیادہ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنا جو بھی ان کے پاس انڈسٹری ہے یا دکان ہے یا کوئی بھی مصنوعات ہیں اس کو وہ لوکلی بیچ رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پرائسز بھی جو ہیں وہ کچھ کموڈیٹیز کی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو لوگ مطلب بچے ہوئے ہیں اس طرح، تو وہ اس طرح ہی ہیں کہ جیسے وہ نظروں میں نہیں آئے، لیکن جو ہی وہ لوگ نظروں میں آئیں گے، اور اب تو تھانوں کی سطح پر بھی جو ہے وہاں پہ کافی علاقوں میں اعلانات ہوئے ہیں کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں۔ دوسرا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، ان کے جو کارڈز تھے وہ بلاک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پھر جو کرائے پہ لوگ رہ رہے تھے تو اب اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے کہ جی اگر کسی نے گھر یا وہ کرائے پہ دی دکان اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو میرے خیال میں کہ اب یہ جو ایک آخری مرحلہ ہے یہ تیزی سے جاری ہے، چونکہ سرحد بند ہے وہاں سے تو آ نہیں سکتے مزید لوگ، تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ان کو یہاں سے آپ بھجوا رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی کچھ لوگوں کا ہے کہ جناب جن کے مسائل ہیں وہاں وہ جا نہیں سکتے، ان کے ایشوز ہیں، جیسے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، یا کوئی میوزیشین ہے، اگر کوئی فنکار ہے، یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیٹو کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہ
ان کا الگ سے ایک ایشو ہے۔ بہرحال ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ ویزوں کے حوالے سے پروسیس کو آسان کرے گی، تو ابھی تک چونکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہیں تو وہ اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب یہ ہے کہ ویزے بھی اتنے جاری نہیں کیے جا رہے اور افغانوں کے لیے انتہائی مشکل حالات ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے ملک جانا ہے اور پاکستان میں ان کا جو قیام تھا میرے خیال میں کہ وہ ٹائم پورا ہوتا جا رہا ہے، تو اگر انہیں یہاں رہنا ہے تو پھر اس کے لیے ویزے کی ضرورت ہوگی۔ آنے والے دن جو ہیں مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سختی بڑھتی جائے گی، اور جب سختی بڑھتی ہے تو پھر یقیناً یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ گرفتار بھی ہوں گے، پھر ان کو شاید جرمانے بھی شروع ہو جائیں، پھر قید بھی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ملک چلے جائیں اور انتظار کریں کہ جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ ایران میں بھی 2-3 دن کی کانفرنس ہوئی ہے جس میں 10 ممالک نے حصہ لیا ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو قطر بھی کوشش کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کوشش کر رہا ہے، ترکی بھی کوشش کر رہا ہے، تو کافی سارے ملک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں انہوں نے جو ہمارا یہاں پہ تورخم کا بارڈر ہے اس کو مکمل سیل کر دیا ہے اور ویلڈ کر کے اس کو بند کیا انہوں نے، پھر دیوار بھی کھڑی کر رہے تھے۔ تو اس قسم کے اقدامات وہ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ تو ڈپلومیسی ہے اور سفارتی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں اونچ نیچ آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ نہ پاکستان اپنا ہمسایہ بدل سکتا ہے، نہ افغانستان پاکستان کو یہاں سے چینج کر سکتا ہے۔ ہمسایوں کے درمیان ٹینشن ہوتی ہے، لیکن بہرحال سفارتی اور جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن افغان مہاجرین جو ہیں ان کے لیے حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔